کتاب کا نام ہے ہنسنا رونا منع ہے، اور یہ کتاب لکھی ہے عطاء الحق قاسمی صاحب نے، اور اس کا ایک مضمون جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتی ہوں۔ مضمون کا عنوان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرا ایک دوست ہے جو ہر وقت سائی کی طرح میرے ساتھ رہتا ہے، چنانچہ میں اس کے بارے میں سب کچھ جانے کا دعویٰ کر سکتا ہوں۔ ویسے بھی وہ بہت بڑبولا قسم کا شخص ہے، اپنی اچھائیاں اور برائیاں خود ہی بیان کرتا رہتا ہے۔ اس کے کردار کی سب سے بڑی خوبی اس کی دیانت اور امانت ہے۔ میں نے اس حوالے سے اسے بڑی بڑی آزمائشوں میں پورا اترتے دیکھا۔ آج سے 42 سال پہلے جب وہ چھٹی جماعت کا طالب علم تھا اور ایک غریب خاندان کا فرد ہونے کے ناطے اسے جیب خرچ کے نام پر کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی، اسے اسکول سے واپسی پر سڑک کے کنارے 100 روپے کا نوٹ پڑا ملا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے جی میں آئی کہ وہ اس رقم سے اپنی ساری ناآسودہ خواہشیں پوری کر لے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اس گھٹیا خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور گھر پہنچتے ہی یہ 100 روپے کا نوٹ اپنے والد صاحب کے سپرد کر دیا۔ والد صاحب 3 روز تک مسجد میں اعلان کرواتے رہے کہ اگر کسی کی کچھ رقم گم ہوئی تو وہ ان سے رابطہ کرے، لیکن جب کسی نے ان سے رابطہ نہیں کیا تو انہوں نے یہ 100 روپے مسجد کے فنڈ میں جمع کرا دیا۔ پھر جب وہ بی اے کا طالب علم تھا، اس کے والد صاحب نے اسے 800 روپے نکلوانے کے لیے اسے سیونگ اکاؤنٹ کی کاپی دے کر ڈاک خانے بھیجا۔ کلرک نے اسے 800 روپے کے بجائے غلطی سے 1600 روپے دے دیے۔ کالج کا طالب علم ہونے اور خوشحال خاندان کے لڑکوں سے دوستی کی وجہ سے اب اس کی محرومیوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ دوستوں کی جوابی خاطر مدارت کر سکتا، چنانچہ اس نے پیسے جیب میں ڈالے اور سائیکل کو پیدل مارچ کرتے ہوئے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر کے راستے میں ایک دفعہ پھر اس کے ضمیر نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا، اور گھر تک پہنچتے پہنچتے اس کا ضمیر اور اس کی خواہشات پر پوری طرح سے غالب آ چکا تھا۔ چنانچہ اس نے گھر کے صحن میں داخل ہوتے ہی والد صاحب کو بتایا کہ کلرکس نے اسے غلطی سے 800 روپے زیادہ دے دیے۔ والد صاحب نے یہ سن کر اس کے منہ پر تماچا مارا اور کہا، تو پھر تم یہ دوزخ کی آگ گھر تک کیوں لے آئے ہو؟ ابھی جاؤ اور زائد رقم کلرک کو واپس کر دو۔ جب میرے دوست کو اپنی زندگی کی پہلی تنخواہ ملی تو اس وقت بھی تقریباً اسی طرح کا واقعہ پیش آیا۔ بینک کے کیشیئر نے اسے 450 روپے کے بجائے 4500 روپے ادا کر دیے۔ اس نے اسی وقت اس میں سے اپنے 450 اٹھائے اور باقی رقم کیشیئر کو واپس کر دی۔ زندگی میں ترقی کے مراحل طے کرتے کرتے وہ اس پوزیشن پر آ گیا کہ اگر وہ چاہتا تو بہت تھوڑے عرصے میں کروڑ پتی بن سکتا تھا، لیکن اس کا وہ عہد ٹوٹتا تھا جو اس نے اپنے خدا سے رزق حلال کے سلسلے میں کیا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 15 لاکھ کی رقم ٹکرائی۔ ایک اور واقعے پر اس نے ایک ایسا کام کرنے سے انکار کر دیا جو اس کا بہت سے بھائی کیا کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے لاکھوں روپے کمائے تھے، بلکہ اس کی وجہ سے ان کا سوشل سٹیٹس بھی بلند ہوا۔ میرے اس دوست کو اللہ تعالیٰ نے عزت، شہرت، مقبولیت سب کچھ عطا کیا۔ زندگی کی بنیادی ضرورتیں اور سہولیات بھی اسے حاصل تھیں۔ اسے اپنی زندگی پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے اس کی عزت کرتا ہوں، مگر اس کے سلسلے میں مجھے ایک عجیب و غریب الجھن نے گھیر رکھا ہے۔ وہ میں اپنی تحریر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اسی الجھن کے حل کے لیے میں یہ تحریر لکھ رہا ہوں۔ گزشتہ روز ہم دونوں دوست آوارہ گردی کے موڈ میں تھے۔ سارا دن بلا مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے رہے۔ ہم نے روزہ بھی ایک ہوٹل میں افطار کیا، اس کے بعد لکشمی چوک جا کر چامپیں کھائیں، کشمیری چائے پی، پھر گاڑی ایک طرف پارک کر کے پیدل چل پڑے۔ اس روز ہمیں پیدل چلنا بہت اچھا لگ رہا تھا، شاید اس لیے کہ بہت عرصے بعد اس کا موقع ملا تھا۔ لکشمی چوک میں بے پناہ رونق تھی۔ مالشیے، تماشبین، کھابا گیر، فقیر، نشئی، بے فکرے، ہر قسم کے لوگ ریکارڈنگ کے شور شرابے میں اپنے دھیان میں مگن تھے، اور میں اور میرا دوست ایک مالٹوں کی ریڑھی کے پاس رک گئے۔ کیا خیال ہے مالٹے نہ کھائے جائیں؟ نیکی اور پوچھ میں نے کہا، اور پھر ہم دونوں مالٹوں پر پل پڑے۔ ریڑھی والے نے مالٹے چھیل کر اور کاٹ کے پلیٹ میں رکھتا چلا جاتا اور ہم کھاتے چلے جاتے۔ ہم اس روز عجیب طرح کی جنونی کیفیت میں مبتلا تھے۔ بالآخر ہم نے ہاتھ کھینچ لیے۔
میں مالٹے گنتا جا رہا تھا، ہم نے 20 مالٹے کھائے تھے. میرے دوست نے ریڑی والے سے پوچھا کتنے پیسے؟ ریڑی والے نے کہا کتنے مالٹے بنے؟ میرے دوست نے ایک لمحے کے توقف کے بعد جواب دیا 12. ریڑی والے کے چہرے پہ شک کی ایک لکیر سی پھیلی، لیکن اس نے بغیر کسی تکرار کے 12 مالٹوں کے پیسے وصول کیے اور اپنی ریڑی پر بچھی بوری کے نیچے رکھ دیے. میں بھی مالٹے گنتا جا رہا تھا، میں نے جب گنے تو مالٹے 20 تھے، لیکن میرے دوست نے 12 مالٹوں کے پیسے ادا کیے. میں نے اپنے دوست کی طرف ملامت بھری نظروں سے دیکھا، مگر اس نے آنکھیں جھکا لی. ہم دونوں خاموشی سے کار تک آئے. رستے میں ہم نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی، بس دونوں ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھتے رہے. یہ میرے دوست کی کہانی ہے، یہ میری کہانی ہے، یہ آپ کی کہانی ہے، اور شاید ہر بشر کی کہانی ہے. کبھی وہ لکھ کر چوری نہیں کرتا، کبھی وہ لکھ کی چوری نہیں کرتا، اور کبھی ککھ کی چوری پر راغب ہو جاتا ہے. انسان کو اپنی پارسائی پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر لمحے شیطان الرجیم کے حملوں سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.